अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम व अतबातिहिम व उलमाइहिम व शीअतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ तमाम मोमिनीन के लिए कि परवरदिगार आलम तमाम शान हैदर कर्रार को इस फैली हुई वबा से, इस वायरस से महफूज रखे, और जो हज़रात दुनिया भर में जहाँ भी हों इस वायरस की वजह से जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अज़ीज़ान ग्रामी, या ज़हरा टीवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि जिस हुक्म की मैं तामील करते हुए इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ शहर रमज़ान के हवाले से। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि 2-3 दिन की ताख़ीर हो गई है। 2-3 दिन पहले मुझे भेजना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत थी लगातार, कुछ प्रेयर कमिटमेंट्स थे कि जिसकी बिना पर मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन चूँकि अभी भी इब्तिदा के अय्याम हैं, शहर रमज़ान के शुरुआती दिन हैं, तो आपके खिदमत में रमज़ान के हवाले से चंद बातें पेश करना चाहता हूँ जो बिलखुसूस सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबे की चंद चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि पूरा खुतबा तो आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, बमुश्किल 15 से 20 मिनट की ये गुफ्तगू होगी। और जो खुतबे की जो चंद बातें हैं, ज़ाहिर सी बात है चूँकि अज़ीज़ान ग्रामी ये वो खुतबा है जो शहर शाबान में रसूलुल्लाह ने इस खुतबे का ख़िताब किया था, और लोगों से ख़िताब करते हुए शहर रमज़ान के इस्तक़बाल के मुताल्लिक़ इस खुतबे को बयान फरमाया था। और ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन से नकल है। और ज़ाहिर सी बात है अज़ीज़ान ग्रामी कि जिस तरीक़े से कुरान मजीद के लिए कहा गया है कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ो नहीं, सिर्फ रटो नहीं, बल्कि उसमें गौर व फिक्र करो, उसमें तदब्बुर करो। यू नीड टू क्रिटिकली थिंक व्हाट यू रीड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ हिफ्ज़ करना बड़ी बात नहीं है, कुरान को समझना बड़ी बात है। यकीनन हिफ्ज़ करने की भी बहुत ज़्यादा ताकीद है और उसकी बहुत ज़्यादा अज़मत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अज़मत बाज़मत शय है कुरान में गौर व फिक्र करना और उसको समझना। चूँकि अज़ीज़ान ग्रामी, कुरान की गहराइयों में जितना इंसान उतरता चला जाता है उतना ही ईमान के दर्जों में बुलंद होता चला जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से कुरान में गौर व फिक्र की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल, मासूमीन के अक़वाल और उनके खुतबात में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से हम अपने ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के अमल हैं, हमारा जो अक़ीदा है, इन तमाम चीज़ों को हम दुरुस्त कर सकें। और इसी एक खुतबे पे हम इंशाअल्लाह नज़र डालने की कोशिश करेंगे और अपने क़ुलूब को इसके ज़रिए से मुनव्वर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इस खुतबे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, और ये खुतबा ज़ाहिर सी बात है कि इसकी एक सनद खुद अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए से नकल हुआ हम तक, और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन मौका है हमारे पास शहर रमज़ान में इसको समझने का और इस पर अमल करने का। चूँकि जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि शहर शाबान के आखिर में ये खुतबा ख़िताब किया गया था और रमज़ान की आमद के हवाले से था कि रमज़ान का जो इस्तक़बाल है उसके मुतालिक रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, खुदा का रहमत वाला महीना, खुदा की मग़फ़िरत वाला महीना, खुदा की बरकतों वाला महीना आ रहा है। और
जब जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, चूँकि मेरी एक आदत है कि मेरे जो ऑडियंस होते हैं मैं उनको अपने साथ लेके चलता हूँ, इस हवाले से कि वो मेरे साथ अपने जहनों को हरकत देते रहें, सिर्फ कान से सुने ना बल्कि अपने जहनों को भी हरकत देते रहें और दिल से इस बात को तस्लीम करें। अज़ीज़ान गिरामी, इसी का नाम तो ईमान है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस खुतबे में रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे, देखिए इससे अज़मत शहर रमज़ान मालूम होती है कि रमज़ान की, शहर रमज़ान की अज़मत क्या है। यहाँ पर रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह का रहमतों वाला, बरकतों वाला, उसकी मग़फ़िरत वाला महीना आ रहा है। अब एक सवाल ये है कि ये बताइए कि रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में क्या वो अल्लाह रहमान नहीं है? क्या वो अल्लाह रहीम नहीं है? क्या वो अल्लाह गफ़ूर नहीं है? यकीनन ये वही अल्लाह है कि जो दूसरे 11 महीनों में वही अल्लाह है जो रहमान भी है, रहीम भी है, गफ़ार भी है, गफ़ूर भी है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे शहर रमज़ान की अज़मत को समझाया गया है कि यहाँ पर जो रहमत का दरवाज़ा है वो और ज़्यादा वसी हो चुका है, जो मग़फ़िरत का दरवाज़ा है वो और ज़्यादा वसी हो चुका है, और गुनाहों के जो तौबा का वक्त है, बेहतरीन वक्त है, दुआओं की कबूलियत के लिए एक बेहतरीन वक्त है जो शहर रमज़ान का वक्त है। और आप इसमें गौर करेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस खुतबे के आगे के हिस्से में फिर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इसके दिन तमाम दिनों से अफजल हैं, इसकी रात तमाम रातों से अफजल हैं, इसके लहजात तमाम लहजात से अफजल हैं, इसके साथ तमाम साथ से अफजल हैं। इसका क्या मतलब हुआ अज़ीज़ान गिरामी कि देखिए यकीनन मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वजह क्या है। और इसी के ज़ैल में एक बात और है जिसको मैं और वाज़ेह करता चलूँगा कि ये वो महीना है कि जो हर महीने से अफजल है, हर महीने से बेहतर है, हर महीने से आला है। तो इसकी देखिए एक शय होती है ज़मानी, एक शय होती है मकानी। ज़मान और मकान के एतबार से कभी कभी चीज़ों की कद्र व मंजिलत, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कभी कभी ज़माने के हिसाब से बढ़ जाती है, कभी कभी मकान के एतबार से बढ़ जाती है। कभी कभी जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ का सीज़न होता है तो वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है, कभी कभी किसी चीज़ की फसल होती है तो वो ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से ज़मान और मकान के एतबार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी इलाके में बहुत आसानी से दस्तयाब होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी इलाके में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो वहाँ पे उसकी कीमत अलग होती है, वहाँ पे उसकी कीमत अलग होती है। बस बिल्कुल इसी तरीके से अज़ीज़ान गिरामी, ज़माने के एतबार से ये एक बेहतरीन ज़माना है कि जिसके लिए कहा गया है कि अगर दूसरे वक्त में आप नमाज़ पढ़ें और इस वक्त में नमाज़ पढ़ें, वही 2 रकात नमाज है, दूसरे वक्त में उसका सवाब और है, शहर रमज़ान में उसका सवाब और है। जाहिर सी बात है कि दुगना तिगना बल्कि 10 गुना नहीं 1000 गुना तक सवाब रिवायतों में लिखा गया कि शहर रमज़ान की इबादत वो है कि जो 1000 गुना तक सवाब ज़्यादा मोमिन को मिलता है इसमें इबादत करने का। और आप ये देखें कि बल्कि वही नमाज है। और इसी तरीके से आप इसी चीज़ को आजमा लें मकान के एतबार से। जो 2 रकात नमाज आप अपने घर में पढ़ रहे हैं और जो 2 रकात नमाज आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, क्या ये दोनों नमाजें बराबर हैं? जाहिर सी बात है कि हर मुसलमान इस बात को तस्लीम करेगा कि ये दोनों नमाजें बराबर नहीं हैं, क्योंकि मस्जिद की उस ज़मीन की बरकत की वजह से उस नमाज में वज़न पैदा हो गया, उस नमाज की फजीलत बढ़ गई, उस नमाज की अज़मत बढ़ गई। इसी तरीके से क्या जो 2 रकात मस्जिद में पढ़ी गई है और जो 2 रकात खाना काबा में पढ़ी जाए, क्या ये दोनों नमाजें बराबर हो सकती हैं? कहा नहीं, खाना काबा चूँकि वो सरजमीन अफजल है, वो सरजमीन आला है, इसीलिए वहाँ पर जो 2 रकात नमाज पढ़ी जा रही है उसका सवाब ज़्यादा होगा और उसका अज्र ज़्यादा होगा, उसकी अज़मत ज़्यादा होगी, उसकी फजीलत ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जो 2 रकात नमाज खाने काबा में पढ़ी जा रही है और जो 2 रकात नमाज करबला मवल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन में पढ़ी जा रही है, क्या वो दोनों बराबर हो सकती है? का नहीं, चूँकि सरजमीन करबला काबा की ज़मीन से अफजल है, लिहाजा वहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज यहाँ पढ़ी जाने वाली नमाज से अफजल होगी, यहाँ से बेहतर होगी, यहाँ से आला होगी, यहाँ से बाला होगी, यहाँ से ज़्यादा बाफजीलत होगी, यहाँ से ज़्यादा बाअज़मत होगी। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन का वो असर है कि जिसकी बिना पर इबादत में वज़न पैदा हो रहा है। तो आपने देखा जैसे जैसे ज़मीन बदलती रही, यानी जैसे जैसे मकान बदलता रहा, इसी तरीके से इबादत का जो वज़न था वो बदलता रहा। बस इसी अंदाज से ज़माने की भी बात है, सीज़न की भी बात है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे ज़माना बदलता हुआ शहर रमज़ान आ रहा है और इसी तरीके से रमज़ान को फजीलत हासिल है कि जब इस ज़माने में
इबादत को अदा किया जाए, बिल्कुल वही 2 रकात नमाज है, वही सूरह अलहम्द है, वही उसी अंदाज का रुकू है, उसी अंदाज का सजदा है, लेकिन सवाब उससे कई गुना ज़्यादा है। क्यों? ये शहर रमज़ान की फजीलत है। अच्छा, इसी के दरमियान में एक बात और आ गई है, तो उसको मैं वाज़ेह करता चलूँ, क्योंकि मुसलमानों से मेरा एक सवाल है, और बिलखुसूस उन लोगों से जो ये कहते हैं कि रसूल हम जैसे और सब बराबर हैं। तो अब मेरा एक सवाल है कि जब तमाम लहजात बराबर नहीं है, इंसाफ से बताइए आप मुझे, ये जो आप के सामने एक वीक गुजरता है, एक जो हफ्ता गुजरता है, क्या तमाम दिन एक जैसे हैं, एक बराबर हैं? इंसाफ से बताइए। क्या अगर आप किसी से ये पूछे कि रोज़ाना पढ़ी जाने वाली नमाज तमाम हफ्ते में, तमाम दिनों में क्या बराबर है, तो तमाम मुसलमान मुत्तफिक होकर के कहेंगे कि नहीं, जुमे को जो फजीलत हासिल है और जुमे के दिन जो भी इबादत होगी उसकी फजीलत अलग है। कहा क्यों? क्योंकि जुमा सैयदुल अय्याम है, जुमा दिनों का सरदार है। तो इससे यह मालूम हो गया कि तमाम दिन बराबर नहीं हैं। इससे बात वाज़ेह हो गई कि तमाम लहजात बराबर नहीं, तमाम सात बराबर नहीं, तमाम दिन बराबर नहीं हैं। और इसी तरीके से आप पूछिए कि क्या मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज और खाना काबा में पढ़ी जाने वाली नमाज और आपके घर में पढ़ी जाने वाली नमाज, क्या तमाम नमाजें बराबर हैं? तो फ़ौरन तमाम मुसलमान ये कहेंगे नहीं, तमाम नमाजें बराबर नहीं हैं, क्योंकि जो खाना काबा में पढ़ी जा रही है वो नमाज अफजल है, जो मस्जिद में पढ़ी जा रही है वो नमाज आपके घर में पढ़ी जाने वाली नमाज से अफजल है। कहा क्यों? क्योंकि तमाम ज़मीनें बराबर नहीं हैं। तो मैं एक मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब परवरदिगार ने दिनों को खल्क किया और तुम ये कह रहे हो कि तमाम दिन बराबर नहीं हैं, और उसी ने ज़मीन को बिछाया, तुम कह रहे हो नहीं तमाम ज़मीनें बराबर नहीं हैं, यानी जब तमाम ज़मीनें एक बराबर नहीं, दिन एक बराबर नहीं, तो ज़रा इंसाफ से बताओ तमाम इंसान एक बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर अंबिया एक बराबर कैसे हो सकते हैं? जिसने 1,24,000 अंबिया को खल्क किया वो ये कह रहा है कि तमाम अंबिया एक बराबर नहीं है, इसमें 313 का दर्जा अलग है, फिर उनमें 5 का दर्जा अलग है, उस 5 में भी 1 का दर्जा सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे बाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी ज़रा इंसाफ से बताइए, जो सबसे आला है उसका मुकाबला ये मुसलमान कैसे कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कि रसूल अल्लाह की ज़ात से अफजल ज़ात किसी की नहीं है, और उनकी बात को हम तक पहुँचाने के लिए मौला कायनात से बेहतर ज़ात किसी की नहीं है। यानी मालूम ये हुआ कि जो इल्म हमें रसूल देना चाह रहे हैं वो बग़ैर अली के हासिल हो नहीं सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जो दुनिया ये कह रही है कि माज़ल्ला नौज़ुबिल्लाह रसूल हम जैसे, तो बस आप ये ना सोचिए कि इनकी बात में क्या है और ये कहना क्या चाह रहे हैं। बस एक बात वाज़ेह हो गई है कि इन्होंने रसूल की बात को अली के ज़रिए से नहीं लिया है, इसीलिए बात को समझने में इतनी दुश्वारी हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम हैं कि हमने तमाम तालीमात रसूल को बाब इमामत से हासिल किया है, और लिहाजा तो आप ये देखिए कि बात को ज़्यादा तूलानी न करते हुए और काफ़ी प्रिसाइज फॉर्म में आपके सामने बयान करूं, चूँकि मैं खुतबे के कुछ ब्रेकअप्स आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि इसके जो लहजात हैं, इसके जो दिन हैं, इसकी जो रातें हैं, वो तमाम दिन और रात और लहजात से अफजल हैं। और आप ये देखिए कि इसमें रसूलुल्लाह ने दिन का तज़किरा किया, रात का तज़किरा किया और आवर्स का तज़किरा किया। ही मेंशन आवर्स देन सेकंड्स लाइक लहजात। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है, मैंने कहा ना कि गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू थिंक बिटवीन द लाइन्स। एंड यहाँ पे देखिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि दिन में इबादत नहीं कर पाया, बहुत लंबी इबादत थी, यकीनन रोज़ा खुद की इबादत, उसके साथ की इबादत, या रात में लंबी इबादत नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक पैगाम और मिलता है कि कोई ऐसी इबादत जो 1 घंटे में हो जाए, अगर वो नहीं कर पाया तो ये ना सोचे कि कोई इबादत छोटी है, 1 लहजे की इबादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, किसी इबादत को छोटा समझ के ना छोड़े। ये शहर रमज़ान है, इसमें कोई चीज़ छोटी नहीं है, हर देखने में बहुत छोटी है, करने में बहुत आसान है, लेकिन उसका अजर व सवाब बेपनाह है, बेइंतहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस रहमत के महीने में कोई मायूस ना हो रहमत इलाही से। और बहुत जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही अहम मोड़, बहुत इब्तिदा के पॉइंट्स में आपके सामने बयान कर रहा हूँ इस खुतबे के, कि जिसमें रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ये ऐसा महीना है कि बेहतरीन लाइन है ये इस खुतबे की। और मैं पूरा खुतबा आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ, चूँकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा ये शॉर्ट वीडियो में बना के या ज़हरा टीवी के नाजरीन के लिए ख़ास करके ये मैं पेश कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जिसमें रसूलुल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हें अल्लाह के यहाँ दावत दी गई है और जिसमें तुम्हें करामत खुदा का मेहमान बनना है, अल्लाह तुम्हारा मेज़बान है।
سبحان اللہ. آپ دیکھیے اس بات کو غور و فکر کریں اس بات میں کہ اللہ تمہارا میزبان ہے اور تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے. اور تھوڑا سا آپ لوگ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہاں اللہ کے یہاں دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، چونکہ جب ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں آپ یہ بات کریں کہ تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے تو فوراً لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا اللہ کے پاس جانے کا وقت نہیں آیا ہے. یقیناً دیکھیے جب بات وقت کی آتی ہے تو انسان کو ہر اعتبار سے آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن پروردگار ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مومنین کو تمام صحت کے ساتھ طولانِ عمر عطا کرے انشاءاللہ. لیکن عزیزان گرامی، اللہ کیا دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں اللہ انوائٹ کر رہا ہے آپ کو، اللہ آپ کو مدعو کر رہا ہے، اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، آؤ اور میں تمہارا میزبان بنوں گا اور تم میرے مہمان بنو گے. I will be a host for this month and you will be my guest for this month. تو آپ اس بات سے تصور کریں کہ اللہ میزبانی کرے گا اور ہم اس کے مہمان ہوں گے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا؟ چونکہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تو وقت ایسا چل رہا ہے کہ جو تقریباً پوری دنیا میں ایک جیسا سما، ایک جیسا ماحول ہے. پروردگار ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل بیت کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں. لیکن دیکھیے سوچنے والی بات ہے، چونکہ جب یہاں بھی اس وقت میں ٹیکسس میں ہوں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں US کے، اور یہاں بھی شہر رمضان شروع ہونے سے پہلے جب میڈیا پہ سب نیوز آئی تھی اور کچھ فگرز کے پریڈکشن ہوئے تھے کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، 2 لاکھ کے قریب لوگ مر سکتے ہیں اور تقریباً 2 ملین سے زیادہ پازیٹیو کیسز جا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ خوف کی فضا بن گئی تھی، خوف کا ماحول تھا. اور لوگوں کے میرے پاس بھی فون آئے اور چونکہ شہر رمضان شروع ہونے والا تھا اور کہنے لگے قبلہ کس طریقے سے رمضان گزرے گا اور کس طریقے سے سب کچھ ہوگا، اور اس طریقے سے فگرز بیان ہو رہے ہیں، ماحول اتنا خراب ہے، حالات اتنے برے ہیں، تو ہم کیسے ان چیزوں کے ہینڈل کریں گے اور کوپ اپ کریں گے ان چیزوں کے ساتھ. تو میں نے ان سے اس وقت اسی خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن سورسز سے آپ کے پاس یہ سارے فگرز اور نمبرز آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑا گورنمنٹ افیشل ہو، اگر اسی کی طرف سے آپ کے پاس ایک پیغام یہ آ جائے کہ یہ سارے فگرز اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن آپ ہمارے مہمان رہیں گے، آپ ہمارے مہمان بن کے رہیں گے، تو ذرا تصور سے بتائیے جو اس وقت آپ کے اوپر خوف ہے اس کا کیا عالم ہوگا. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا قبلہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو خوف ہے وہ بالکل دل سے نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی ہائر اتھارٹی ہے کہ جو ہمیں اپنا مہمان بنائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پورا خیال رکھے گی. تو عزیزان گرامی، جب دنیاوی حاکم ہم سے یہ وعدہ کرے کہ ہم تمہارا پورا خیال رکھیں گے، دل کو کتنا اطمینان مل جاتا ہے. تو ذرا تصور کریں کہ دیکھیں دنیاوی حاکم اور ہے، دنیا کا حاکم اور ہے. یہاں کوئی دنیاوی حاکم آپ سے وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہاں کوئی دنیاوی حاکم آپ کو اپنی میزبانی میں نہیں بلا رہا ہے، آپ کو اپنا مہمان نہیں بنا رہا ہے، بلکہ یہاں دنیا کا حاکم ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. تو ہمیں کتنا مطمئن ہو کے اس کی میزبانی میں اپنے آپ کو رکھ دینا چاہیے اور کتنا اطمینان رکھنا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے چونکہ کہیں نہ کہیں ایک دنیا کا خوف رہتا ہے دل میں، اور ظاہر سی بات ہے اچھا چونکہ ماحول ایسا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام تھے جو ہمیں کرنے تھے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ دکھانا چاہ رہا ہے، ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو میرا ظاہری گھر ہے، جو مساجد ہیں، جب وہ کھلی ہوں گی تبھی میں تمہارا خیال رکھ پاؤں گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی ہماری اپنی میزبانی کو پورا کر رہا ہے اور اپنے مہمانوں کا پورا خیال رکھ رہا ہے. ذرا آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کھائیں، ہم چاہے کچھ بھی پئیں، مہمان کو بہتر سے بہتر، ہم جو کھا رہے ہیں اس سے اچھا مہمان کو کھلائیں، ہم جو پی رہے ہیں اس سے اچھا مہمان کو سرو کریں، مہمان کی خدمت میں چیزیں پیش کریں، ہم جس بستر پہ سو رہے ہیں اس سے بہتر بستر ہم مہمان کے لیے رکھیں. تو جب ہم جیسے عام انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے اور ہم جیسے عام انسان کا یہ عمل ہوتا ہے تو ہمارے خالق کا کیسا عمل ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، وہ ہمیں کتنے اچھے حالات میں رکھے گا، اور الحمدللہ رکھ رہا ہے، کیونکہ جہاں آپ دنیا کے ایسے حالات دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پروردگار نے کتنے اچھے حالات میں رکھا.
اور پھر دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم عجیب طریقے سے پھنس کے رہ گئے ہیں اور لاک ڈاؤن ہے، کوارنٹین ہے، ہم کہیں نکل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی، اور ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، سوچا تھا یہ کرتے وہ کرتے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اور جو ہمارا ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو عزیزان گرامی، ایسے قول پہ امیر المومنین کا، ایسے موقع پر امیر المومنین کے اس قول کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خالق کو پہچانا. اب 1 منٹ کے لیے رکیے گا اور سوچئے گا کہ یہ جملہ کہہ کون رہا ہے، یہ کس کا قول ہے، یہ کس کا قول ہے؟ وہ جو خود ارادہ پروردگار ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ جس کا نام لے کے ہمارے ارادے پورے ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی ارادہ ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا امیر المومنین کا کوئی ارادہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جو خود اس کے لیے، جو معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ نحن ارادۃ اللہ، کہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں، کیا اس کا ارادہ ٹوٹے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں اور آپ کو تعلیم کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیے معصوم کی زندگی کا بہت سا حصہ وہ ہے کہ جو صرف ہمیں اور آپ کو تعلیم کرنے کے لیے ہے. ورنہ امیر المومنین چاہیں اور نہ ہو، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے ماننے والوں کے جب ارادے ٹوٹیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان میں کسی طریقے کی لرزش آئے اور کوئی کمی آئے، بلکہ ارادوں کے ٹوٹنے سے ان کا ایمان اور زیادہ مستحکم ہو اور زیادہ مضبوط ہو. اور معاف کیجیے گا کہ بہت سے خطبہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جب امیر المومنین کا ارادہ ٹوٹ گیا تو ہمارا کیا ہے. معاف کیجیے گا کہ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادے کے ٹوٹنے سے. اور اسی موقع پر میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کروں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 4 دیواری میں قید ہو کے رہ گئے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ 7ویں امام کا جو قید خانہ تھا وہ سب سے سخت قید خانہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. ایسا قید خانہ کہ جہاں پہ امام حالت رکوع میں رہتے تھے اور باقاعدہ مکمل طور سے قیام بھی نہیں کر پاتے تھے. ایسے قید خانے میں اب ایسے موقع پر امام شکوہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے بار ہم پر کوئی مشکل آئی ہم فوراً شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، and we start complaining about things. لیکن عزیزان گرامی، یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار قید خانے میں ہیں، تنہا ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے کتنا بہترین موقع مجھے عطا کیا کہ اس تنہائی میں صرف میں ہوں اور تو ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے شور شرابے سے دور تیری عبادت کا کتنا بہترین موقع ہے. اب پھر وہی بات ہے، اب مجھے انصاف سے بتائیے، کیا 7ویں امام کے لیے دنیا کا شور شرابہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، کوئی ڈسٹربنس بن سکتا ہے؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ. یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی ہمارے چاہنے والے کسی طریقے کی قید و بند اور مشکل میں اگر گرفتار ہو جائیں تو شکوہ نہ کرنا، بلکہ بہترین مقام شکر ہے یہ بھی کہ ایسی حالت میں پروردگار نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے. اور عزیزان گرامی، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس عالم میں بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن پروردگار نے ہمیں بڑے اچھی حالت میں رکھا ہے. تو ایک بہترین موقع ہے. میں خود اپنے لیے اس بات کو کہتا ہوں کہ میں نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آج جو ہم پریشان ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم قید ہو کے رہ گئے، ہم کہیں نکل نہیں پا رہے، ہم پریشان ہیں. یقین مانیے جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے بے پناہ وقت برباد کیا، بہت وقت ہمارا لاک ڈاؤن میں ضائع ہو گیا، اور بہت سے ایسے کام تھے جو ہم نے سوچے تھے کہ لاک ڈاؤن کے دوران، کوارنٹین کے دوران ہم کر سکتے تھے یا کریں گے، اور ہم اسے نہیں کر پائے. اور خود میری یہ حالت ہے کہ جب میں نے سنا کہ اس ڈیٹ تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، فلاں ڈیٹ تک، 30 اپریل یا 4 مئی تک، ظاہر سی بات ہے تو دل میں بہت سے خیالات آئے تھے کہ یہ کروں گا اور وہ کروں گا. بہت سے کام نہیں کر پایا، وقت ضائع ہوا، وقت برباد ہوا. یعنی ایک بہترین موقع تھا، موقع غنیمت تھا، اور ابھی بھی جتنے بچے ہیں وی کین میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. اور بہترین وقت ظاہر سی بات ہے شہر رمضان، عبادت کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ کی میزبانی میں ہم ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ بہت ہی بافضیلت بات ہے. ذرا آپ تصور کریں، آپ کسی شہر میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد جو شہر کا سب سے بہت عظیم کوئی شخصیت ہو اور وہ آپ کو اپنے گھر دعوت دے اور بلائے، تو آپ انصاف سے بتائیے جب آپ اپنے گھر پلٹیں گے یا اپنوں سے ملیں گے تو آپ ہر کسی سے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ میں جب فلاں جگہ گیا تو فلاں کا مہمان تھا. تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے اس کی میزبانی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں کس طریقے سے عبادت کو کرنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، میں نے بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے رکھا تھا، لیکن چونکہ
وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اور میں کم سے کم وقت میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پیغام پہنچا سکوں، اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں آپ تک پیغام پہنچا دوں۔ تو عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں، اور اس مہینے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری ہر سانس عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ تصور کریں آپ کو سونا بھی، اور درمیان میں ایک بات آگے تو میں بیان کرتا چلوں کہ میرے دادا علامہ یوشا فیضی زنگی پوری صاحب تابسرائی ارشاد فرماتے تھے کہ جب ظاہر سی بات ہے ہم کبھی بہت زیادہ روزے کے عالم میں سویا کرتے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ واقف ہیں، تو ان کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جب بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں سوتے رہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے بھائی سونا بھی عبادت ہے، سونا ہی عبادت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان کرام خیر آپ کو جگانے کے لیے ایک بات یہ کر دی، تو یہ بھی ایک لطف پروردگار ہے کہ جہاں سونا بھی عبادت ہے، اور سونا اس لیے عبادت ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں سے بچا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان حرام سے بچے ہوتے ہیں، اس کی آنکھ حرام سے بچی ہوتی ہے، اس کی زبان حرام سے بچی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ سانس لینا بھی عبادت ہے، یعنی ہم اور آپ زندہ ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے بڑا لطف پروردگار کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایک سانس اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ اس کی مرضی کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی پھر ایک جملہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اگر ذوات اہل بیت درمیان میں نہ ہوتی تو ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ مرضی پروردگار کیا ہے۔ اہل بیت اگر نہ ہوتے تو ہمیں یہ کوئی بتانے والا نہ ہوتا کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور ایسے موقع پر چونکہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، کوارنٹین کا، اور ہم دل یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہ کرتے کہ صدق دل سے یہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں سوچ لیں کہ پروردگار تو موقع دے گا تو ہم یہ کریں گے، تو پروردگار اس موقع پر اس کا بھی ثواب دے گا۔ اور بہت سے موقع پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گھر میں ہیں، چونکہ اگر مسجد میں ہوتے تو اس طریقے سے ڈونیٹ کرتے کہ نوٹس بورڈ پہ نام آتا، 4 لوگ ہمارا نام لیتے، تب ہمیں اچھا بھی لگتا، ہمارے نام کے فلائر چھپتے، پیمپلیٹ چھپتے، تب تو کچھ ڈونیٹ کرنے میں یا کنٹریبیوٹ کرنے میں ظاہر سی بات ہے میں لفظ ڈونیشن کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ کار خیر کرتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر کرتے اگر یہ مشکلات نہ ہوتی۔ تو عزیزان گرامی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے اہل بیت نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی اچھے کام کو دکھا کے کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اچھا کام کر کس کے لیے رہے ہیں، دکھانا کس کو ہے۔ اس لیے ایک بہترین ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ امام رات کو روٹیوں کے گٹھری اپنے پشت پہ لادے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں ایک جگہ سے کہ جہاں پر ایک فقیر ہے، ایک مسکین ہے جو رات میں سو رہا ہے اور اس کے پاس کمبل نہیں ہے، ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام اس کے قریب گئے، ایک چاہنے والا امام کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ امام نے اس شخص کو کمبل اڑایا، اور کمبل اڑانے کے بعد اس کے سرانے کچھ روٹیاں رکھ دی، اس کی غذا کا انتظام کیا، اور امام وہاں سے چلنے لگے۔ اور ایک مرتبہ یہ جو چاہنے والا تھا امام کے پیچھے پیچھے رہتا، امام کے قریب آیا، امام کو سلام کیا، اور کہنے لگا کہ مولا یہ کیا، آپ نے اس شخص کو جو چیز عطا کی ہے، جو چیز دی ہے، اس کی مشکلات کو حل کیا ہے، اس کی مشکل کو دور کیا ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں چلے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی مشکل کو حل کس نے کیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ جو چیز ہے اس کو دی کس نے، کمبل کس نے اڑایا، غذا کس نے رکھی، اس روٹی کا انتظام کس نے کیا۔ تو ایک مرتبہ امام مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ تو نے کیسے کہا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا یہ تو سو رہا ہے۔ اچھا، اس نے اس امام سے کہا کہ جس کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، جس کے لیے آپ نے کیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ امام مسکرا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ جس کے لیے کیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ کہا مولا یہ تو سو رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ کس نے دیا؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں نے اس عمل کو انجام دیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نا۔ عزیزان گرامی امام ایک بہترین پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ اپنے ہر عمل کو قربتاً الی اللہ کرو، اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس قربتاً الی اللہ کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ اور میں نے کئی باتوں کا آپ کے سامنے چھوڑ دیا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اور شاید مشکل سے 5 منٹ اور لوں گا اور بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان کرام محبت اہل بیت وہ چیز ہے کہ جو ہمیں عبادات کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور
آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہی قیام کا صحیح مطلب بتا سکتا ہے، رکوع کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک اہل بیت کے صحیح چاہنے والے کا سجدہ ہی معراج پہ پہنچتا ہے، چونکہ عزیزان گرامی جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار تھا، اس کے سامنے ابلیس بھی بے بس ہو کر کے چلا گیا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ جب چوتھے امام کے پائے اقدس سے سانپ بن کے لپٹا ہوا تھا ابلیس اور ان کے انگوٹھے کو چبا رہا تھا اور ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آپ انصاف سے بتائیے کہ امام کی عبادت میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ یعنی امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کا سلیقہ در حقیقت ہم سے سیکھو۔ اور عزیزان گرامی پھر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو علی والے ہوتے ہیں، جو حسین والے ہوتے ہیں، جو حقیقی عزادار ہوتے ہیں، انہی کو تو عبادت کا صحیح سلیقہ آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ موقع ہے، اور میں پھر ایک جملہ کہہ کے اگر کبھی اور موقع ہو تو اس کی وضاحت کروں گا۔ اکثر مجالس میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے گا، سوچئے گا اس بات پہ۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے جس بات کو محسوس کیا ہے۔ یقین مانیے کہ جب رمضان آتا ہے نا تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، میرے دل میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے، اور جب محرم آتا ہے میرے دل میں معرفت پروردگار بڑھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی جب ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں شہر رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں، دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جب دعاؤں کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ذوات اہل بیت درمیان میں نہ ہوتی تو کون بتاتا ہمیں کہ خالق ہے کیا، وہ کیسا ہے، اس سے کس طریقے سے مانگا جائے، کس طریقے سے طلب کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے کہا جب محرم آتا ہے تو معرفت پروردگار دل میں بڑھتی ہے، کیونکہ جب ہم مصیبت اور آلام اہل بیت کے سنتے ہیں، مصائب کو سنتے ہیں، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کون ہے وہ ذات کہ جس کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد سر کو سجدے میں خم کر کے کسی بھی طریقے کا شکوہ ہونٹوں پہ نہیں ہے بلکہ زبان سے شکر جاری ہو رہا ہے۔ کون ہے وہ ذات کہ جس کے لیے 6 مہینے کا بچہ گلے پہ تیر کھاتا ہے اور مسکراتا ہے؟ تو عزیزان گرامی یقیناً یہ اہل بیت کا تحفہ ہے، ہمیں اہل بیت کا تحفہ ہے کہ جن سے عبادت کا ہم نے مفہوم جانا ہے، عبادت کا مفہوم سیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی بات سے باتیں تو بہت تھیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور میں تمام یا زہرا ٹی وی کے جو پوری ٹیم ہے، جو اس کے انتظامیہ ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں اس حوالے سے کہ اس عالم میں وہ بہترین خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام حق کو پہنچا رہے ہیں۔